اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، سبجیکٹ اردو، کلاس 7، ٹاپک نیوٹن کا کارنامہ، پیج نمبر 84، پیج نمبر 84۔ تو پیارے بچوں، کل ہم نے پیج 84 اس کا پہلا پیرا پڑھا، اور آج باقیہ جو ہمارا لیسن ہے یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سائنسداں کے طور پر اپنے کمال اور عروج تک پہنچ کر نیوٹن کا دل سائنس سے بھر گیا اور اس سے سیاسی درباری پوزیشن کی خواہش ہوئی۔ اس کے جمیز دوام کی حکومت کی مخالفت کی اور اس کی حکومت کے خاتمے اور ولیم میری کی تحت نشینی کے بعد نیا دستور بنانے والی کنونشن کا ممبر بنا، مگر بادشاہ نیوٹن کی سیاست قابلیت سے متاثر نہ ہوا اور اسے محض ایک فلسفی ہی سمجھتا رہا۔ نیوٹن 61 سال کی عمر میں سائنس اکادمی کا صدر بن چکا تھا۔ 2 سال بعد وہ سر کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ اب وہ انگلینڈ کی اونچی سوسائٹی کا ممبر تھا۔ اونچی سوسائٹی بھی نیوٹن کو زیادہ دیر تک راس نہ آئی۔ دولت اور دکھاوے کی دنیا سائنس کی دنیا سے بہتر ثابت نہ ہو سکی، اور اس نے محسوس کیا کہ دربار ہونا سائنسداں بننے سے بہتر نہیں۔ آخری عمر میں نیوٹن اپنی تجربہ گاہ پر واپس چلا گیا، اس دنیا میں جو اس نے اپنے لیے بسائی تھی اور جہاں سے اس نے وقتی طور پر فرار حاصل کیا تھا۔ اس نے 85 سال کی عمر میں اس جہان سے کوچ کیا۔ پیارے بچوں، سائنسداں کے طور پر اپنے کمال اور عروج تک پہنچ کر نیوٹن کا دل سائنس سے بھر گیا۔ سب نیوٹن کے دل میں جو ایک تمنا تھی، جو ایک شوق تھا، اب وہ شوق پورا ہو گیا، یعنی کہ وہ ان کمالات تک پہنچ گیا اور جو یہ سوچا کرتا تھا، یہ جن کی ان کو خواہش تھی، اور بالآخر اب ان کا جی بھر گیا، اور اس سے سیاسی درباری پوزیشن کی خواہش تھی۔ اب اس کی چاہت، اب اس کی خواہش کہیں اور چلے گی کہ وہ سیاسی درباری پوزیشن حاصل کر سکے۔ اس نے جیمز دوم کی حکومت کی مخالفت کی۔ اب جو جیمز دوم کی حکومت تھی، اب اس نے اس کی مخالفت کرنی شروع کر دی، اور اس کی حکومت کے خاتمے اور ولیم میری کی تخت نشینی کے بعد نیا دستور بنانے والی کنونشن کا ممبر بنا۔ اب اس حکومت کی خاتمے اور ولیم میری کی تحت نشینی کے بعد جب نیا دستور جو آنے والا تھا، نیا دستور بنانے والی جو کنونشن تھی، اب اس کا یہ ممبر بنا، مگر بادشاہ نیوٹن کی سیاسی قابلیت سے متاثر نہ ہوا۔ مگر جو بادشاہ تھا وہ اس کی جو قابلیت تھی اس سے متاثر نہ ہوا، یعنی اس پر اس کا کوئی اثر نہ پڑا، اور اسے محض ایک فلسفی ہی سمجھتا رہا۔ تو بادشاہ کے ذہن میں یہ ایک فلسفی تھا اور اس کو ایک فلسفی ہی سمجھتا رہا۔ نیوٹن 61 سال کی عمر میں سائنس اکادمی کا صدر بن چکا تھا۔ جب نیوٹن کی عمر، پیارے بچوں، 61 سال تھی تو یہ سائنس اکادمی کا صدر بن چکا تھا اس وقت۔ 2 سال بعد وہ سر کے خطاب سے بھی نوازا گیا، تو اس کے بعد 2 سال گزرنے کے بعد اس کو سر کا خطاب بھی ملا۔ اب وہ انگلینڈ کی اونچی سوسائٹی کا ممبر بھی تھا۔ اب جو انگلینڈ کی
اونچی سوسائٹی تھی، اعلیٰ سوسائٹی تھی، اس کا اب یہ ممبر تھا۔ اونچی سوسائٹی بھی نیوٹن کو زیادہ دیر تک راس نہ آئی۔ اب ممبر تھا یہ اونچی سوسائٹی کا، لیکن زیادہ دیر تک اس کو یہ چیز بھی راس نہ آئی، اور اب اس کا جو دل تھا وہ اس چیز سے بھی بھر آیا۔ دولت اور دکھاوے کی دنیا سائنس کی دنیا سے بہتر ثابت نہ ہو سکی، یعنی کہ دولت کی جو دنیا اور دکھاوے کی دنیا، دولت اور دکھاوے کی دنیا سائنس کی دنیا سے بہتر ثابت نہ ہو سکی، یعنی کہ اب اس کے پاس دولت بھی آ گئی، اب اس کے پاس دکھاوا بھی آ گیا، مگر سائنس کی دنیا سے بہتر نہ ثابت۔ جو اس کی اپنی ایک لگن، اپنی ایک شوق جو سائنس کی دنیا میں تھی، وہ اس میں اس نے نہ دیکھی، وہ شوق اس کو نہ ملی، یعنی کہ اب اس کو دولت اور دکھاوا راس نہ آیا۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے کہ اب اس کے پاس دولت بھی آ گئی، دکھاوا بھی آ گیا، تو اب جو سائنس کی دنیا تھی یہ دنیا اس سے بہتر ہونی چاہیے تھی، مگر کیا ہوا کہ سائنس کی دنیا سے بہتر یہ اس کی دنیا ثابت نہ ہو سکی، اور اس نے محسوس کیا کہ دربار ہونا سائنسداں بننے سے بہتر نہیں ہے، کہ درباری ہونا، یعنی کہ اس میں جو حصہ لینا چاہتا تھا کہ یہ سائنسداں بننے سے بہتر نہیں ہے، یعنی کہ اچھا کام ہے وہ ہے سائنسداں بننا، اور کوئی بھی کام اس سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ آخری عمر میں نیوٹن اپنی تجربہ گاہ پر واپس چلا گیا۔ اب جو اس کی تجربہ گاہ تھی جہاں پہ یہ تجربے کیا کرتا تھا، اب آخری عمر میں یہ وہاں پر واپس آ گیا۔ اس دنیا میں جو اس نے اپنے لیے بسائی تھی، یعنی کہ جو دنیا جس میں یہ رہتا تھا اور جہاں سے اس نے وقتی طور پر فرار حاصل کیا تھا، اور وہ جگہ جہاں سے اس نے فرار، یعنی جہاں سے یہ بھاگا تھا، اس نے 85 سال کی عمر میں اس جہاں سے کوچ کیا۔ بالآخر 85 سال کی عمر میں اس نے اس دنیا سے کوچ کیا۔ تو پیارے بچوں، نیوٹن ایک بہت ہی ذہین انسان تھے، اور جن کے اندر بڑا بننے کی کوئی شوق نہیں تھی، اور ان کا دکھلاوا بھی ان کے اندر نہیں تھا کہ میں دکھلاوا کروں اور میرا نام پڑے، نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کے اندر ایک تمنا تھی کہ وہ تمنا انہوں نے پوری کر کے دکھائی۔ تو اسی طرح پیارے بچوں، ہر ایک انسان کے اندر ایسی ہی چاہت ہونی چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ کارنامہ کر کے دکھائے۔ تو اسی لیے پیارے بچوں، جو بھی سبق ہوتا ہے اس کا آخر پر ایک خلاصہ ہوتا ہے، ایک خاص معنی ہوتا ہے۔ جو بھی کار آموز باتیں ہوتی ہیں، عمدہ باتیں ہوتی ہیں، تو ان کو پھر بچوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے ہر ایک سبق کا ایک مفہوم ہوتا ہے، لاسٹ پر وہ مفہوم بچے کو سمجھنا چاہیے۔ تو ہمیں تو فی الحال ابھی ہم پڑھتے ہیں، تو ہمیں پڑھنے میں دلچسپی دکھانی ہے، ہمیں پوری شوق رکھنی ہے، تاکہ فی الحال ہم اچھی طرح سے پڑھیں، اچھے شہری بنیں، اچھے بچے بنیں، تاکہ آنے والا جو وقت ہوگا اس وقت میں ہم ایک معزز شہری کے طور سے سامنے آئیں۔ جب ایک جو کمیونٹی کس سے بنتی ہے، تو جب اس میں اچھے اچھے شہری ہوں گے، تو آج کا بچہ یہ کل کا جوان ہے۔ آج اگر ہم بچے ہیں تو کل یہ ہمارے سر کے اوپر سارا بوجھ ہوگا، یہ نظام ہمارے ہاتھوں میں ہوگا۔ اگر ہم اچھے پڑھے لکھے ہوں گے تو یہ نظام بہت ہی اچھا ہوگا۔ اگر ہم اچھے پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو پھر اس وقت پچھتاوے کے بغیر ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ ہوگا۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو یہ جو لیسن یہ اچھا لگا ہوگا۔ تو اب باقیہ کام جو یہاں پہ الفاظ مانے ہیں، یہ آپ اپنی نوٹ بک پر تحریر کریں۔ پہلا لفظ ہے کشش ثقل، وہ کشش جس سے اجسام زمین کے مرکز کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ پیش رو، آگے چلنے والا۔ تناور پودا، موٹا تازہ پودا، بڑا پودا۔ نشو نما، پھلنا پھولنا۔ بلغت، جوانی، بالغ ہو جانا۔ بطن، پیٹ، شکم۔ لاغر، دبلا پتلا کمزور۔ قلم، آزمائی کرنا، لکھنا، تحریر کرنا۔ آوارہ گرد، مارا پھرنے والا، بد چلن۔ مساوی، برابر۔ جوار باٹا، سمندر کا اتار
چڑھاؤ۔ تو پیارے بچوں، یہ الفاظ میں آپ اپنی کاپی پر تحریر کریں اور انشاءاللہ کل ہم مشقی سوالات کریں گے۔ جب تک کے لیے آپ اپنے گھروں پر ہی بنے رہیں، سماجی دوری بنائے رکھیں اور زیادہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پہ نہ جائیں، اور اپنے آپ کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھیں۔ جب تک کے لیے اگلی کلاس میں انشاءاللہ کل ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔